سب سے کم تنخواہ ہمارے معاشرے میں کس کی ہے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں جب مجھے بیان کا موقع ملتا ہے اس بات کو لاتا ہوں کہ شرم کرو کچھ. وہی سر پڑھانے آتا ہے گھر میں ٹیوشن، اس کو دیتے ہو 10,000، اور قاری صاحب آتے ہیں اس کو دیتے ہو 1,000. شرم نہیں آتی؟ شادی کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نکاح. کروڑوں روپے، ایک جوڑا 5-5 لاکھ کا، اور مولوی صاحب کو 5,000. یہ نہیں کہ مال ہے نہیں، بڑا مال ہے، بخیلوں کے پاس ہے. ایک مولوی صاحب نے کمال کر دیا، واہ واہ واہ، بڑے مزے کا. جمعہ پڑھایا نا، جمعے کے بعد دعا کروا رہے تھے، کہہ رہے اے اللہ، یہ مسجد والوں نے جتنی تنخواہ میری رکھی ہے ان کے بچوں کی تنخواہ بھی اتنی کر دے. ایسے مولوی ہونے چاہیے. لوگوں نے کہا بدوا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرا گزارا ہوتا ہے تمہارا نہیں آتا. تو دین آئے گا تو مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا. یہ بے دینی کی وجہ ہے کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں. اچھا، میں نے ایک شادی حال والے سے کہا، میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا 40-40 لاکھ کا سٹیج بنتا ہے. کہتا مولانا صاحب پرانی بات ہے، اب تو کروڑ کا بن رہا ہے. یہاں کروڑ کا صرف سٹیج. یا اللہ، مال ہے لوگوں کے پاس، غلط جگہ لگ رہا ہے. ہمیں تو بس دین زندگیوں میں آ جائے، اس پر زور لگے، اور میرے بھائیوں دعاؤں پہ زور لگے، اور تبلیغ کا کام جتنا آپ پڑھائی کے ساتھ کر سکتے، جتنا کر سکتے، روزانہ، ماہانہ، سالانہ، جتنا بھی کر سکتے. اور حاجی صاحب بہت فرماتے تھے کہ کسی پر اعتراض نہ کرو. کسی پر ایسا فرماتے تھے جو دوسروں پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ دین کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. ہم میں سے پورا کوئی بھی نہیں. ممبر پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کمی ہے سب میں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں سے دور ہی رہو. سچی بات ہے. اگر بزرگوں سے فائدہ اٹھانا ہے نا، دور سے اٹھاؤ. اگر قریب جانا ہے تو میدا مضبوط کرو. ایک آیا لاہور کا تھا، میں نے مجھے حویلی لے کے جاؤ. سارے بزرگ ہوتے ہیں نا اجتماع میں. میں نے بڑی کوشش کی اس کو میں ٹرکاؤں، وہ نہیں بات آیا. میں لے گیا. اچھا، یہ جو بہت نئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کو فرشتہ سمجھتے. ہم تشاد میں تھے طارق جمیل صاحب کے ساتھ. اب وہاں ایک جماعت تھی پشتو والوں کی نا، جو چل رہی تھی سال میں. اچھا، وہاں اب مولوی صاحب کو جانتا پہچانتا کوئی بھی نہیں. اب ہم ہی تھے ہاتھ چڑھے ہوئے. خدمت بھی ہمیں کرنی پڑتی. ہم تو تھک جاتے تھے، سچی بات ہے. تو اب مولوی صاحب کو بھی عادت تھی کہ بھی مجمع میں رہنے کی، تو وہاں پوچھتے کوئی نہیں تھا. تو مولانا ہمارے ساتھ ہی لگے رہتے تھے، اپنی کہانیاں، اپنے واقعات. ہم تھک جاتے تھے. جماعت آئی سال والی کی، ہم نے آج مولانا کی خدمت کرنی. میں کہا ہاں ضرور، جلدی ہو. میں اندر لے گیا، میں کہ کرو مولوی صاحب کی خدمت کرو. وہ دباتا رہا. باہر آ کے کہتا ہے یار یہ تو ہماری طرح ہی ہے. ان کا جسم تو ہماری طرح ہی ہے بالکل. میں کہا تم کیا سمجھتے تھے؟ جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگوں کو سمجھتے پتہ نہیں یہ کیا کون سی مخلوق ہے. تو ایک آیا کہ جی مجھے حویلی لے کے جاؤ. میں نے بڑی کوشش کی نہ جائے یار، لیکن باز نہیں آیا. میں کہا چل. اب وہ اندر گیا تو اب ہر ایک بزرگ کو دیکھ رہا ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں، اچھا یہ فلاں ہے، ہاں ان کا بیان بھی سنا ہے میں نے. ہاں تو کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں نے انہیں 2-3 دفعہ ذرا ایسے ہاتھ ناک صاف کی. کہتا بزرگ اس طرح کے ہوتے. میں نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا. تو کمیاں کوتاہیاں سب میں. اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے. ایسے میں ایک مثال دیا کرتے تھے. ایک آدمی نے تصویر بنائی اور چوک میں لٹکا دی، اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے نشان لگاؤ. شام کو ساری تصویر پر نشان لگے ہوئے تھے. پھر تصویر بنائی اور چوک میں لٹکائی، اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے اس کی تصحیح کرو. شام کو آ کے دیکھا تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی. غلطی نکالنا کوئی کمال نہیں. من رأى منکم منکرا فلینکر
نہیں ہے، فلیغیر ہے، انکار علی المنکر یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن مت، نہیں، تغییر، ہم تغییر کے منکر کے ہیں، مامور ہیں، انکار المنکر کے مامور نہیں ہیں.